بسم الله الرحمن الرحيم. فصل التأكيد تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد متبوع. والتأكيد على قسمين: لفظي وهو تقرير اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد. تقرير اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد یا جاء زيد. ومعنوي وهو بألفاظ متعددة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير. عزیز طلبہ، ہم اس وقت توابع کے بیان میں چل رہے ہیں. تابع کی 5 قسمیں، جس میں سے 2 آپ پڑھ چکے ہیں: نعت اور عطف بالحروف. تابع کی تیسری قسم ہے تاکید. تاکید کس لیے لائی جاتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، اور یہ تاکید کیسا تابع ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاکید ایسا تابع ہے کہ وہ مطبوع کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے اس کو مزید پختہ کرتا ہے. تاکید لانے کے 2 فائدے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ مطبوع کی طرف جو نسبت کی گئی تو تاکید لا کر اس نسبت کو مزید پختہ کیا جائے گا اور سامع کے ذہن میں، مخاطب کے ذہن میں جو کسی طرح کا شبہہ ہوگا اس کو دور کیا جائے گا. جیسے ہم نے کہا قاما زیدن، زید کھڑا ہوا. سننے والے نے سنا، لیکن اس کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید کھڑا نہ ہوا ہو، اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہو، اس کا کوئی غلام کھڑا ہوا ہو، لیکن مجازن کہہ دیا گیا کہ زید کھڑا ہوا. یہ احتمال ہو سکتا ہے. تو اب تاکید لا کر اس احتمال کو ختم کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا قاما زید نفسہ، زید ہی کھڑا ہوا ہے. اب جو احتمال اور شبہ سامع کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا وہ احتمال یا شبہ یہاں سے کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یا تو جو نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہو اس نسبت کو مزید پختہ کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے. تو نسبت پختہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی تھی زید کی طرف، زید مطبوع ہے، اس نسبت کو نفسہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا، پختہ کر دیا گیا. یا تاکید اس لیے لائی جائے گی کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یہ بتانے کے لیے. حکم کیا ہے؟ مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے. جیسے آپ کہتے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، میرے پاس قوم کے لوگ آئے. تو قوم کے لوگ میں تو 100-200 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جاءنی القوم جب کہا میرے پاس قوم آئی، ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آ گئے ہوں اس لیے قوم کہہ دیا، سب کو کہہ دیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ آئے، ہو سکتا تھا کہ نہیں. لیکن پھر کہا کلہم، جاءنی القوم کلہم، میرے پاس ساری قوم آئی، یعنی قوم کا ہر فرد آیا. تو اب یہاں پر کلہم جو تاکید لائی وہ اس لیے لائی گئی کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو یعنی ایک ایک فرد کو شامل ہے، یہ بتانے کے لیے. تو تاکید کے 2 فائدے ہوئے: یا تو جو نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہوگی اس نسبت کو مزید پختہ کیا جائے گا، یا یہ بتانے کے لیے تاکید لائی جائے گی کہ ہم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے. ملاؤ. تاکید تابع یدل علی تقریر المطبوع فیما نسب الیہ. تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی تقریر پر دلالت کرتا ہے اس چیز میں جو اس کی طرف منسوب ہو، یعنی مطبوع کو اپنی نسبت میں مزید پختہ کرنے کے لیے لایا جاتی ہے. یا اس بات پر دلالت کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے کہ حکم مطبوع کے افراد میں سے ہر ایک فرد کو شامل ہے. اب تاکید کی 2 قسمیں. تاکید کی 2 قسمیں: تاکید لفظی، تاکید معنوی. تاکید لفظی بالکل ظاہر ہے کہ لفظ کو ڈبل ذکر کیا جائے. لفظ کو کیا ہے؟ جیسے جاءنی زیدن زیدن، میرے پاس
زید آیا ہے، زید یعنی زید ہی آیا. یا کہا جائے جاء زیدن، میرے پاس زید آیا. تو یہ جو تاکید ہو رہی ہے یہ لفظی ہو رہی ہے. اور تاکید معنوی کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. وہ الفاظ مخصوص ہیں جیسے نفس ہے، عین ہے. تو اب جب ان کا استعمال ہوگا نفس اور عین کا، تو اب واحد کے لیے واحد استعمال ہوگا، تثنیہ کے لیے تثنیہ استعمال ہوگا، اور جمع کے لیے جمع ہوگا. جیسے جگہ مطبوع بدلے گا ویسے ویسے یہ تاکید والا صیغہ بھی کیا ہو جائے گا، بدلتا رہے گا، اور ضمیر بھی اس کی کیا رہے گی، بدلتی رہے گی. جیسے جاء زید نفسہ، زید مطبوع واحد ہے، نفس بھی واحد ہے یعنی مذکر ہے، تو یہ بھی مذکر ہے، اور اس کی جو ضمیر لائی گئی ہے وہ بھی کیا لائی گئی ہے، مذکر واحد لائی گئی ہے. ایسے ہی کہا جائے جاء زید عینہ، لیکن جب تثنیہ کہا جائے جاءنی زیدان نفساہما یا انفسہما، تو اب یہاں پر اس کو کیا لایا گیا، تثنیہ بھی لایا گیا. یا کہا جائے جمع جاءنی زیدون انفسہم، تو اب صیغہ بھی بدل رہا ہے نفس کا، اور ضمیر بھی بدل رہی ہے. تو صیغہ اور ضمیر مطبوع کے اعتبار سے کیا رہے گی، بدلتی رہے گی. واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع کا بھی استعمال ہوگا. البتہ تثنیہ کے لیے جمع کا بھی استعمال ہوتا ہے. تاکید کا صیغہ جیسے جاءنی زیدان نفساہما یا انفسہما، دونوں استعمال ہو سکتا ہے. ملاؤ. والتاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں. لفظی جیسے لفظ کو مکرر ذکر کرنا جیسے جاءنی زیدن یا جاء زیدن. اور تاکید معنوی بہوا بالفاظ متعددہ، تاکید معنوی چند الفاظ کے ذریعے ہوگی، الفاظ معدودہ، متعین گنے چنے الفاظ کے ذریعے ہوگی. واہی النفس والعین، اور وہ کون کون سے ہیں، نفس اور عین ہیں. واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے. کیسے؟ بے اختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغے اور ضمیر کے اختلاف سے، یعنی نفس اور عین میں صیغہ اور ضمیر کیا ہوتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے. جیسے جاءنی زید نفسہ، یہ مطبوع مذکر ہے، مفرد ہے، تو نفسہ بھی مذکر ہے، مفرد ہے. وجاءنی زیدان انفسہما یا نفساہما، تثنیہ کے لیے تثنیہ. یا جاءنی زیدون انفسہم، جمع کے لیے جمع. وکذالک عینہ اعینہما اور عیناہما واعینہم، یہ ہو گیا مذکر کے لیے. اور جاءتنی ہند نفسھا، دیکھو مؤنث کے لیے نفس ضمیر بدل گئی، ہا کی آ گئی مؤنث والی. جاءتنی الہندان انفسہما یا نفساہما، یا جاءتنی الہندات انفسہن. وکلا وکلتا للمثنى خاصۃ، نحو قام الرجلان کلاہما او قامت الرجلان مرأتان کلتاہما. کہتے ہیں کہ کلا اور کلتا یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تثنیہ کے لیے کیا ہے، خاص. کس کے ساتھ خاص ہوں گے، تثنیہ کے ساتھ خاص ہوں گے. لہذا ہم بولیں گے قام الرجلان کلاہما، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا. اور قامت المرأتان کلتا. تو کلا اور کلتا یہ تثنیہ کے لیے خاص ہیں، جیسے قام الرجلان کلاہما، قامت المرأتان کلتاہما. وکل واجمعوا واقطعوا وابطعوا وابصعوا لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی کل والصیغہ فی البواقی. اس کو سمجھو غور سے. اس کے علاوہ کل، اجمعوا، اقطعوا، ابطعوا، ابصعوا، یہ 5 صیغے جو ہیں یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے، یعنی مفرد اور جمع کے لیے. کس کے لیے ہیں، مفرد اور جمع کے لیے. پہلے تو یہ یاد رکھو کہ یہ 5 تاکیدی لفظ مفرد اور جمع کے لیے ہیں، تثنیہ کے لیے نہیں ہے. پھر ان میں بھی 2 فرق ہے. اس میں سے جو لفظ کلن ہے، جو لفظ کلن ہے، اس میں صرف ضمیر بدلتی رہے گی، لفظ کل ہی رہے گا. کلہ، کلہما، کلہم، کلہم، کلہم. کل تو کل ہی ہے، کیا بدل رہا ہے، جاءنی زیدن کلہ، رأیت زیدن، یا اشتریت العبد کلہ، اشتریت العبد کلہ، یا ہم کہیں اشتریت العباد کلہم. تو دیکھو کل تو کل ہی ہے، بدل کیا رہا ہے، ضمیر. تو کل میں صرف ضمیر بدلے گی، اور باقی جو ہیں اقطعو، ابطعو، ابصعو، ان میں اگر جمع کے لیے آپ کو لانا ہے تو صیغہ ہی بدلے گا، صیغہ ہی جمع کا ہو جائے گا. اگر جمع کے لیے ان کو استعمال کریں گے تو اب صیغہ ہی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا. ضمیر نہیں بدلے گی بلکہ صیغہ بدلے گا. تو کل میں ضمیر بدلے گی، اور ابطعو، ابصعو، اجمعو وغیرہ میں کیا بدلے گا، صیغہ ہی بدل جائے گا.
دیکھو کلن اجما وغیرہ یہ غیر تثنیہ کے لیے ہیں، بے اختلاف ضمیر، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، فی کلن کل کے اندر، والصیغہ فی البواقی اور باقی کے اندر صیغے کے اختلاف سے. تو کل میں صرف ضمیر بدلے گی اور باقی میں کیا بدلے گا؟ صیغہ. جیسے جاءنی القوم کلہم اجمعون، دیکھو تو قوم جمع ہے، کلہم میں ہم کی ضمیر جمع کی لائی گئی اور اجمعون کو کیا بنا دیا گیا؟ اجمعون. تو اجمعون میں ضمیر نہیں بدلی گئی بلکہ صیغہ ہی بدل دیا، جمع کر دیا مفرد سے. ایسے ہی اجمعون، اقطعون، ابطعون، ابصعون کچھ بھی لگا سکتے ہیں. اور تسنی مؤنث میں لے کر جائیں تو قامت النساء کلہن، قامت النساء کلہن. اب کلہن میں جو ضمیر ہے مؤنث والی آ گئی اور جمع کی آ گئی. اور اجماع اقطاع میں سے کچھ لائیں گے تو اب مذکر والی جمع نہیں لائیں گے، اب کون سی لائیں گے؟ مؤنث والی. اور مؤنث کی کیا ہے؟ افعال التفضیل میں فعال کے وزن پر. تو جمعون، کوتاون، بوتاون، بوساون. صیغہ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ. اب ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہیں، جیسے ضربتا، ضربتا میں تا ضمیر ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی تاکید آپ نفس یا عین کے ذریعے لائیں گے تو بیچ میں آپ کو ضمیر منفصل لانا ہوگی، یعنی ضربتا انتا نفسا کا، ضربتا انتا نفس. تو اب یہاں پر تاکید لانے کے ذریعے ضروری ہے کہ بیچ میں آپ ضمیر منفصل کو ذکر کریں. وہی کہتے ہیں جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی نفس یا عین کے ذریعے تاکید لانا چاہیں تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لانا واجب ہے. جیسے ضربتا انتا نفسک. ولا یؤکد بکل واجمع الا ما له اجزاء و ابعاض یصح افتراقها حسا كالقوم او حکما كما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول اکرمت العبد كله. اب ایک ضابطہ اور بتا رہے ہیں کہ کل اور اجماع کے ذریعے جو تاکید لائی جائے گی وہ ہر ایک کی نہیں لائی جائے گی، بلکہ انہی چیزوں کی لائی جائے گی جس میں حصے نکلتے ہوں اور وہ الگ الگ ہو سکتا ہو. انہی چیزوں کی تاکید لائی جائے گی کل اور اجماع کے ذریعے جن چیزوں کے حصے ہو سکتے ہوں، یعنی وہ الگ الگ ہو سکتے ہوں. اب وہ الگ الگ ہونا چاہے بالکل حصی طور پر ہو، دکھ بھی رہا ہو، یا حصی طور پر تو نہیں لیکن حکمی طور پر. کس طور پر ہو؟ حکمی طور پر ہو. جیسے آپ نے پڑھا جاءنی القوم کلہم اجمعون، یہ تاکید لانا قوم کی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ قوم میں افراد ہیں، قوم الگ الگ ہو سکتی ہے، جدا جدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو یہ صحیح ہے، اس کی تاکید صحیح لائی جائے گی. یہ حصی کی مثال ہو گئی. یہ کس کی مثال ہو گئی؟ حصی کی مثال ہو گئی. یا میں نے کہا اشتریت الارز کلہا، میں نے سارے چاول خرید لیے، تو یہ الگ الگ ہو سکتے تھے. ایسے ہی آپ نے کہا حکمی کی مثال، یہ بھی حصی کی مثال تھی. اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خریدا. تو غلام حقیقت میں تو اس کے حصے نہیں ہو سکتے، انسان کے الگ الگ حصے تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن حکمی طور پر ملکیت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا تھا نا آدھا خریدا یا پورا خریدا، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو حصے ہو سکتے ہیں، یہ حکمی طور پر اس میں حصے بن سکتے ہیں، لہذا اس کی تاکید بھی کل کے ذریعے آ جائے گی. لہذا آپ اکرمت العبد کلہ نہیں کہہ سکتے، میں نے پورے غلام کی تعظیم کی یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اکرام یہ جدا جدا نہیں ہوتا، تفریق نہیں ہوتی، اس میں اکرام میں تفریق نہیں ہوتی، الگ الگ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ان کے ذریعے جن چیزوں کی تاکید لائی جائے گی وہ یا تو حکمی طور پر الگ الگ ہو سکتے ہوں گے یا حصی طور پر. کہتے ہیں اور کلن اور اجماع کے ذریعے تاکید اسی کی لائی جائے گی جس میں اجزاء اور حصے ہوں اور ان کو الگ الگ کرنا ممکن ہو، صحیح ہو، حصی طور پر جیسے کہ لفظ قوم، یا حکمی طور پر جیسے آپ کہیں اشتریت العبد کلہ ولا تقول اکرمت العبد کلہ، لہذا آپ اکرمت العبد کلہ نہیں کہہ سکتے. وعلم ان اقطع وابطع وابصع اتباع لاجمع وليس لها معناها هنا بدونه فلا يجوز تقديمها على اجمع ولا ذكرها بدونه. کہتے ہیں کہ یہ جو تین لفظ ہیں ابطع، اقطع اور ابصع، یہ اجماعوں کے تابع ہیں. کس کے تابع ہیں؟ اجماعوں. یعنی ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں، جو معنی اجماعوں کا نکلے گا وہی معنی ان کا نکلے گا، وہ بھی تب جبکہ اجماع ہو تب.
لہذا نہ تو یہ اجماعوں پر مقدم ہو سکتے ہیں، اجماعوں پر، کیوں؟ کیونکہ یہ اجماعوں کے تابع ہیں، تو پہلے مطبوع ذکر کیا جائے گا، کیونکہ جو معنی اجماعوں کا نکلے گا وہی تو ان کا معنی بنے گا، تو پہلے مطبوع ذکر کیا جائے گا، جس کا کوئی معنی ہے اس کا وہ ذکر کیا جائے گا، تب ان کے اندر معنی پایا جائے گا۔ اس لیے تو نہ تو یہ اجماعوں پر مقدم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اجماعوں کے بغیر ذکر ہو سکتے ہیں، تب تو ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ جو معنی اجماعوں کا ہے وہی معنی ان کے اندر پیدا ہوگا، کب؟ جب اجماعوں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا جائے، وہ بھی پہلے اجماعوں کو ذکر کیا جائے، بعد میں ان کو ذکر کیا جائے۔ کہتے ہیں اکتا ابتا ابسا یہ اجماعوں کے تابع ہیں اور ان کا اس کے بغیر کوئی معنی نہیں، لہذا اجماعوں پر اس کی تقدیم بھی جائز نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے بغیر ان کا ذکر کرنا صحیح ہوگا۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کو آپ ملا لیں۔